السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم طواف کا طریقے کے بارے میں بات کریں گے۔ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو صرف بیت اللہ کے سامنے یا اس کے ارد گرد کی جا سکتی ہے۔ روزہ، نماز، زکوٰۃ، صدقہ کہیں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن طواف بیت اللہ کے ارد گرد ہی کیا جا سکتا ہے۔ طواف کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی 60 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ طواف کی فضیلت کی ویڈیو ہم نے اپنے چینل پر پہلے ہی ڈال دی، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی لنک بھی ہم اپنے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیں گے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اسکپ نہ کریں، پوری دیکھیں، تبھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گا۔ ویڈیو انفارمیٹیو لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ لائک کریں اور شیئر کریں۔ آئیے اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ طواف کا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے اچھی طرح غسل کر احرام پہننا، پھر نیت کرنا اور کثرت سے لبیک پڑھنا۔ اگر آپ نفلی طواف کر رہے ہیں تو احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، آپ کے سادہ کپڑوں میں بھی طواف کر سکتے ہیں۔ بیت اللہ کے 4 کونے ہوتے ہیں۔ ایک کونے پر حجر اسود ہے، دوسرے کونے پر رکن عراقی ہے، اور اس کے بعد رکن شامی ہے، اس کے بعد رکن یمانی ہے۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ حجر اسود سے طواف کی شروعات ہوگی اور حجر اسود پر ہی ختم ہوگا۔ طواف شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا دھیان رکھیں جن کے چھوٹ جانے سے طواف نہیں ہوگا۔ پہلی بات، طواف کے لیے وضو ضروری ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا۔ اگر طواف کے 7 چکر پورے ہونے سے پہلے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو جس چکر میں وضو ٹوٹا ہے اس چکر کو دوہرا کر طواف پورا کریں گے۔ دوسری بات، جس طرح نماز میں سطر کا چھپانا ضروری ہے، اسی طرح طواف میں بھی سطر کا چھپانا ضروری ہے۔ لہٰذا عورتوں کو ایسا برقع پہننا چاہیے جس میں ان کا سطر پوری طرح چھپا ہوا ہو۔ ان کے ہاتھ کی کلائی کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے وہ بھی چھپی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ کھلی رہی تو طواف لوٹانا پڑے گا ورنہ دم لازم ہوگا۔ تیسری بات، طواف پیدل کرنا واجب ہے، لیکن کوئی عذر ہے تو ویل چیئر سے کر سکتی ہیں۔ طواف شروع کرنے سے پہلے لبیک بند کر دیں اور مرد حضرات اجتباء کر لیں، یعنی دایاں کندھا کھلا چھوڑ دیں۔ بہت بھیڑ کی وجہ سے حجر اسود تک پہنچنا مشکل ہے، اسی لیے وہاں کی حکومت نے حجر اسود کے سامنے کے برآمدے میں ہری لائٹ لگا دی ہے، اس سے آپ اندازہ کر حجر اسود کے سیدھ میں آ جائیں۔ حجر اسود کے سامنے رک کریں گے تو آپ کی پیٹھ ہری لائٹ کے طرف ہونی چاہیے، پھر آپ طواف کی نیت کریں گے۔ اللہم انی ارید الطواف بیتک الحرام 7 اشواط للہ تعالی فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ نیت کرنے کے فوراً بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر اور عورتیں کاندھوں تک اٹھا کر جس طرح نماز میں اٹھاتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور پھر چھوڑ دیں۔ اس عمل کو استقبال کعبہ کہتے ہیں۔ یہ ہر طواف کے شروع میں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھائیں، اس طرح نقل کریں جیسے آپ حجر اسود پر رکھ رہے ہیں، اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہیں اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو بوسہ لیں۔ اس کو استلام کہتے ہیں۔ استلام کرنے کے بعد طواف شروع کر دیں۔ دوران طواف چہرہ، سینہ، پیٹھ کعبے کی طرف نہ کریں، اور دوران طواف بیت اللہ کو دیکھنا مکروہ ہے۔ اور جب طواف کا ایک چکر پورا کر حجر اسود کی طرف منہ کر کھڑے ہوں گے تو پھر استلام کریں گے۔ یہ آپ کا دوسرا استلام ہوگا۔ طواف کا 1 چکر اور 2 استلام ہوئے۔ اس طرح آپ 60 چکر کریں گے تو 8 استلام ہوں گے، کیونکہ آخری 7ویں چکر کے بعد بھی استلام ہوگا۔ طواف کے دوران کوئی دعا مخصوص نہیں ہے، آپ کو جو یاد ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ یاد نہیں تو کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک تیسرا کلمہ پڑھنا بہتر ہے، اور رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھنا افضل ہے اور مسنون ہے۔ طواف کے دوران دنیاوی بات نہ کریں۔ آپ طواف کے دوران دعا بھی مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ طواف کے دوران آپ دیکھیں گے کہ وہاں بہت سے لوگ رکن یمانی کا بوسہ دیتے ہیں، آپ اس کا مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ رکن یمانی کو دونوں ہاتھوں سے یا دائیں ہاتھ سے چھونا سنت ہے، بوسہ دینا سنت نہیں ہے، آپ اس سے بچیں۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حالت احرام میں خوشبو لگانا چھونا منع ہے۔ بیت اللہ کے ہر حصے پر خوشبو بہت زیادہ لگی ہوتی ہے، اس لیے احرام کی حالت میں بیت اللہ کے کسی بھی حصے سے ہاتھ نہ لگائیں۔ جب آپ نفلی طواف کر رہے ہوں تب آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال جب آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں اب آپ کو 2 رکعت واجب الطواف نماز پڑھنا ہے، اور یہ نماز ہر طواف کے بعد پڑھی جاتی ہے۔
तवाफ के 7 चक्कर पूरे होने के बाद आप मुल्तज़म पर आएँ, यहाँ दुआ मांगें, यह कबूलियत की जगह है। नमाज मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़ें। अगर मुश्किल हो तो पूरे हरम शरीफ में कहीं भी वाजिबुत तवाफ नमाज पढ़ सकते हैं। यह नफली तवाफ के बाद भी नमाज पढ़ी जाती है। नमाज के वक्त मर्द हजरात इस्तिबा ख़त्म कर दें, यानी दोनों कंधे अच्छी तरह ढाक लें। तवाफ के बाद आपकी 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ हो जाए, उसके बाद आप जमजम पर आएँ। जमजम के पानी हरम शरीफ में बहुत सी जगह रखा होता है, आप वहाँ से जमजम लेकर पी सकते हैं। याद रखें, तवाफ के बाद जमजम ठंडा ना पिएं। नोट को लिखा हुआ होता है, आप वहाँ से लेकर पिएं, क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत गर्म होता है और आप जब ठंडा जमजम पिएंगे तो आपको सर्दी जुकाम हो सकता है। आप तो वहाँ जब तक रहें नोट कोल जमजम ही पिएं। जमजम काबा शरीफ की तरफ मुँह कर कर पिएं और यह दुआ पढ़ कर पिएं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। आप जमजम जिस मकसद से पिएंगे, अल्लाह ताला आपके वह मकसद पूरा करेंगे। आप वहाँ जब तक रहें खूब शेर होकर जमजम पिएं। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह हम आपकी पूरी रहबरी करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक।